فراز کے ہاں بھی کچھ ایسی مثالیں نظر آتی ہیں جہاں توارد ہوا، مگر فراز نے اپنا اسلوب ہر جگہ برقرار رکھا۔ مثال کے طور پر اقبال نے فرمایا تھا، خوش آ گئی ہے جہاں کو کلندری میری، مگر فراز نے جب اسے کہا تو اپنے مزاج اور اپنے اسلوب کے مطابق کہا کہ ایک دنیا کو میری دیوانگی خوش آ گئی۔ اسی طرح غالب کا ایک مصرع بھی فراز نے اپنے اسلوب میں ڈھال کر پیش کیا ہے۔ غالب کا مصرع ہے کہ شعروں کے انتخاب نے رسوا کیا مجھے، فراز کہتے ہیں پھر کیوں مجھے رسوا کیا اشعار نے میرے۔ سو اس مقام پر بھی فراز کو فیض پر برتری حاصل ہے۔ فراز نے کسی کا شعر نہیں اٹھایا، فراز نے کسی کا پورا مصرع اپنے نام سے نہیں پیش کیا۔ ایک دو مثالیں یہاں ہیں، لیکن فراز نے فیض سے کہیں زیادہ شاعری کی ہے۔ اس میں اگر دو چار توارد ہو بھی گئے ہیں تو کوئی ایسی بات نہیں۔ فیض صاحب نے ایک بڑا دلچسپ کام کیا ہے۔ وہ بڑے مزے سے، بڑے وقار سے، بڑے دبدبے سے دوسرے شعراء کرام کے مصرے، بلکہ بعض اوقات پورے شعر دو شعر اٹھا لیتے ہیں اور اپنی نظم میں ڈال دیتے ہیں، واوین تک نہیں لگاتے، جس سے پتہ چلے کہ یہ کسی اور شاعر کا مصرع یہ شعر ہے۔ اور وہ بھی اس لیے اٹھا لیتے ہیں کہ شاید وہ اپنا مافی الضمیر اس خوبصورت انداز میں خود اس طرح شاید نہیں بیان کر سکتے تھے، لیکن یہ بات شاعری میں قذاقی کے طوق کی طرح فیض صاحب کے گلے میں پڑی ہوئی ہے۔ بے شمار شعر ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ فیض صاحب کے نہیں ہیں۔ بہرحال فیض ایک صاحب اسلوب شاعر تو ہیں۔ یہ جو بات ہے کہ فیض صاحب دوسروں کے شعر اٹھا لیتے ہیں، یہ اتنا خوفناک ہے کہ یہاں آج میں کسی کے شعر اگر اپنے نام کے ساتھ اپنی کسی بھی کتاب میں شائع کر دوں تو وہ جا کر میرے خلاف کسی تھانے میں مقدمہ درج کرا لے گا۔ مثال کے طور پر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مرزا محمد رفیع کے دو شعر انہوں نے اپنی نظم ہم تو مجبور وفا ہیں میں شامل کیے۔ ایک دنیا یہی سمجھتی ہے کہ یہ شعر فیض کے ہیں، حالانکہ یہ شعر سودا کے ہیں۔ رفیع سودا کے کہ بلا کشان محبت پہ جو ہوا سو ہوا، جو مجھ پہ گزری مت اس کو کہو ہوا سو ہوا، مبادہ ہو کوئی ظالم تیرا گریباں گیر، لہو کے داغ تو دامن سے دھو ہوا سو ہوا۔ فیض نے غزل سودا کی زمین میں کہی، اس کے اوپر یہ ضرور لکھا، یعنی کہ نظر سودا لکھ دیا، لیکن جو مصرع اس میں سے انہوں نے سودا کا اٹھایا اس پر واوین نہیں ڈالی۔ اب کسی کو کیا پتا کہ یہ مصرع کے ذکر مرغان گرفتار کروں یا نہ کروں فیض کا نہیں سودا کا ہے۔ اسی طرح فیض کی آخری ادوار کی نظموں میں سے ایک نظم ہے، بڑی مشہور نظم ہے فیض کی کہ دل من مسافر من۔ اس میں کل 19 مصرے ہیں، جس میں سے 9 مصرے فیض کے اپنے ہیں اور باقی 10 مصرے اسی زمرے میں آتے ہیں۔ وہ کہ میرے دل میرے مسافر یہ فیض کے اپنے ہیں، ہوا پھر سے حکم صادر کہ وطن بدر ہوں ہم تم، دے گلی گلی صدائیں کریں رخ نگر نگر کا،
کہ سراغ کوئی پائیں کسی یار نامور کا، ہر ایک اجنبی سے پوچھیں جو پتا تھا اپنے گھر کا۔ اس کے بعد 4 مصرے وہ مصفی کی غزل سے اٹھاتے ہیں۔ مصفی کی غزل کے مطلع کو توڑ کر یہ 4 مصرے لکھ دیتے ہیں۔ ان میں سے ایک لفظ بھی فیض کا اپنا نہیں کہ سر کوئے ناشناسا ہمیں دن سے رات کرنا، کبھی اس سے بات کرنا، کبھی اس سے بات کرنا۔ اس کے بعد اگلے مصرے غالب سے چھین لیتے ہیں۔ غالب کا مصرع تھا کہ تمہیں کیا کہوں کہ کیا ہے، شب غم بری بلا ہے، ہمیں یہ بھی تھا غنیمت جو کوئی شمار ہوتا، ہمیں کیا برا تھا مرنا اگر ایک بار ہوتا۔ فیض نے ایک نظم لکھی ہے سیاہ ظہیر کے نام۔ یہ نظم اس کی کتاب شہر یارا میں شامل ہے۔ اس میں وہ اپنے مصروں کو مربوط کرتے ہوئے اس کے درمیان ایک اس میں فارسی کا شعر بھی ڈالا ہے کہ بنا میں شاہد نازک خیالاں بیاد مستی چشم غزالاں۔ اس شعر کو اتنی چابک دستی سے اپنے اشعار میں انہوں نے ڈیزالو کر لیا ہے کہ اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ کسی اور کا شعر فارسی کا انہوں نے اپنی نظم میں شامل کر لیا۔ یہ فارسی کا بڑا مشہور شاعر ہے غنیمت کنجائی، ان کا شعر ہے۔ غالب اور مصفی سے شعر لیتے ہوئے فیض نے کم از کم اتنا تو کیا کہ ایک مصرے کو 2 حصوں میں کر کے لکھا، یعنی کہ 2 شعروں کو، ایک شعر کو بلکہ یوں کہیے کہ 4 مصروں میں بدل دیا۔ یہاں تو ایسا بھی کچھ نہیں کیا۔ بہرحال یہ جو ساری ان کی کو ہے جسے ہم لوٹ کہیں یا جسے ہم قذاقی کہیں، جسے کچھ بھی کہا جا سکتا ہے، لیکن اس چیز نے فیض کو بہت نقصان دیا ہے۔ فیض نے ایسا کیوں کیا اس کا جواب تو وہ خود دے سکتے ہیں، اور یہی وجہ بنی ہے کہ فیض کا اپنا کوئی اسلوب نہیں بن سکا۔ فیض نے کہیں سودا کے رنگ میں شعر کہہ دیا، کہیں مصفی کے رنگ میں شعر کہہ دیا، کہیں غالب کے رنگ میں شعر کہہ دیا، کہیں اقبال کے رنگ میں شعر کہہ دیا، یعنی ہر واردات میں فیض کی انگلیوں کے نشان دکھائی دیتے ہیں۔ صرف عکس اٹھانے کی دیر ہے کہ بات سامنے آ جاتی ہے کہ یہ مصرع تو اقبال کے لیے فرشتہ سروش بہت پہلے لا چکا تھا۔ خداوندا یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں، فیض نے اس میں صرف اتنی سی ترمیم کی، یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں خداوندا۔ ذوق کا ایک مشہور شعر ہے کہ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ فیض کہتے ہیں نعمت زیست کا یہ قرض چکے گا کیسے، لاکھ گھبرا کے یہ کہتے رہیں مر جائیں گے۔ بہرکیف اس ساری صورتحال میں فیض ذرا ذرا سے لفظ ادھر ادھر ضرور کرتا، میں شعر میں تو کئی لفظ ادھر ادھر سے کہے ہیں، جہاں لاکھ تھا وہاں اور ڈال دیا وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح غالب کا ایک مصرع ہے، وہاں غالب کہتا ہے کہ نشہ باندازہ خمار نہیں ہے، فیض نے کہا میں باندازہ خمار نہیں ہے۔ تو یہ نشے کی بجائے میں لگانے سے کوئی مصرع غالب کا فیض کا نہیں ہو سکتا۔ فیض نے غالب کی ایک اور زمین وگرنہ ہم تو توقع زیادہ رکھتے تھے میں بھی ایک غزل کہی ہے، اور اس میں خیر بہر قافیہ اور ردیف کو تصرف میں لانا تو کوئی زیادہ بری بات نہیں، یہ تو ایک روایت رہی ہے، لیکن جب کہتے ہیں کسی گمان پہ توقع زیادہ رکھتے ہیں تو بالکل لگتا ہے کہ غالب ہی مصرع اٹھا لیا۔ اسی طرح فیض نے مصفی کی ایک زمین میں کچھ لکھا ہے کہ ہر کسی سے گرمی بازار دیکھنا، تو یہ مصرع تو
میرا خیال ہے کہ مصطفی کی غزل بھی ہے، اور اس کا مسئلہ ہے کہ ہم آ گئے تو گرمی بازار دیکھنا. یہ کسی کی زمین میں لکھنا نہیں بلکہ اس میں حل چلانا ہے. شیفتہ کے ساتھ بھی فیض نے بالکل ہی ایسا کیا ہے. شیفتہ نے کہا تھا کہ دونوں طرف ہے آگ برابر لگی ہوئی. فیض نے کہا ہے میں کدے میں آگ برابر لگی ہوئی. غالب کو شعر نہ کردہ گناہوں کی بھی حسرت کی ملے داد. یا رب یہ اگر کردہ گناہوں کی سزا ہے. فیض نے کہہ دیا وہ رنج جو نہ کردہ گناہوں کی سزا ہے. اپنے ساغر صدیقی نے کسی فٹ پاتھ سے آواز لگائی تھی، آؤ ایک سجدہ کریں عالم مدہوشی میں. لوگ کہتے ہیں کہ ساغر کو خدا یاد نہیں. فیض فرماتے ہیں آئیے ہاتھ اٹھائیں ہم بھی، ہم جنہیں رسم دعا یاد نہیں، ہم جنہیں سوز محبت کے سوا کوئی بت کوئی خدا یاد نہیں.